اور ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل۔ اور ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ آج فروری کی 19 تاریخ ہے 2011 اور ربیع الاول کی 16 تاریخ ہے 1432۔ 1432 کا یہ سال جو شروع ہوا اس کا پہلا درس آج شروع ہو رہا ہے۔ محرم اور صفر کے 2 مہینے ظاہر سی بات ہے کہ درس نہیں تھا، تو اب ریزیوم کر رہے ہیں انشاءاللہ اس درس کو آج۔ گزشتہ درس جو تھا وہ ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 تک مکمل ہوا تھا، تو آج سے ہم آج کا درس ہمارا انشاءاللہ سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 139 سے 143 تک، 139 سے لے کر 143 تک یہ آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العلي العظيم۔ صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور سست نہ ہو جانا، ہمت نہ ہار جانا اور حزن و ملال نہ کرنا، کیونکہ تم ہی بلند و برتر رہو گے اگر تم مؤمن ہو، اور تمہیں اگر کچھ زخم لگے ہیں تو اس گروہ کو بھی تو زخم لگ چکے تھے، اور ہم نے اس لیے یہ امتحان تمہارا لیا کہ جو مؤمن ہیں وہ پہچان لیے جائیں، اور تاکہ تم کو گواہ بھی قرار دیا جائے اور اس میں اللہ تم کو منتخب کر لے، اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اس لیے بھی
کہ تاکہ اللہ مؤمنین خالص مؤمنین کو الگ کر لے اور کافروں کو نابود کر دے۔ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے صرف دعوے ایمان کی بنا پر، اور خدا تمہارا امتحان نہ لے گا، اور خدا یہ نہ جانے گا کہ تم میں کون مجاہد ہے اور کون صابر ہے؟ اور تم تو موت کی یعنی شہادت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ موت تمہارے سامنے آئے، اور اب جب تمہارے سامنے آ گئی ہے تم خود دیکھ بھی رہے ہو اسے، اور تمہارے نگاہوں کے سامنے موت موجود ہے۔ یہ 5 آیتیں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق گزشتہ آیات سے ہے، اور سورہ آل عمران میں ابتدا ہی سے اللہ نے جنگ احد کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سے جو سبق مومنین کو حاصل ہو سکتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ کیونکہ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ قرآن مجید قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی واقعات بیان کیے جائیں ان واقعات سے مؤمنین کو اس دور میں بھی اور قیامت تک آنے والے ہر مؤمن کو کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہو سکے۔ ان آیات میں اللہ نے اسی جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان حالات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جنگ احد میں مسلمان گئے تو بڑے جوش و خروش سے تھے کہ ہم جائیں گے اور جنگ جیت جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ احد سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، اس میں مسلمان بے سر و سامانی کے باوجود اپنے سے 3 گنا طاقت سے ٹکرائے تھے، اور ان کے مقابلے پر آئے تھے کہ جن کے پاس اسلحہ تھا، طاقت تھی، قوت تھی، اختیار تھا، اور انہوں نے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ جنگ کی تیاری کی ہوئی تھی۔ مسلمان کسی طرح آمادہ نہیں تھے، جنگ کا ان کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ وہ اچانک وہ جنگ ہوئی، اور مختصر ہونے کے باوجود اور بے سر و سامانی کے باوجود انہیں شاندار فتح حاصل ہوئی تھی جنگ بدر میں، اور دشمن کو سخت ترین نقصان پہنچا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب جنگ بدر سے فاتحانہ انداز میں مسلمان واپس مدینے پہنچے، ایک تو بدر پہلی جنگ تھی، اور اس میں جو لوگ شہید ہوئے ان کی اپنی عظمت اس اعتبار سے تھی کہ وہ پہلی جنگ کے شہید تھے، اور جو لوگ اس جنگ میں غازی کی حیثیت سے واپس آئے وہ بھی ہمیشہ فخر کرتے رہے آخر تک۔ یعنی مسلمانوں میں ان لوگوں کی ایک خصوصیت برقرار رہی، اور کہا جاتا تھا کہ یہ بدری صحابی ہیں، یعنی وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، تو یہ گویا کہ ان کی ایک خصوصیت قرار پائی۔ تو مسلمان اس بات کی تمنا کرتے تھے جو لوگ نہیں گئے تھے اس موقع پر کہ اب اگر کوئی جنگ ہوئی تو ہم جائیں گے، اب اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم ضرور جائیں گے۔ اسی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو کچھ حالات ایسے بنے جنگ احد میں کہ اس پر ہم اس سے پہلے اشارہ کر چکے ہیں اور آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، اور آپ کی نظر میں وہ پورے حالات اور واقعات ہیں کہ جنگ احد میں ہوا کیا۔ جو لوگ جوش و خروش سے گئے تھے، اچھا ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اس وقت بھی پس ہمتی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اس سب کا تذکرہ قرآن اس سے پہلے کی آیات میں کر چکا ہے۔ لیکن اب نتیجہ کیا ہوا جب جنگ ہو چکی؟ اب یہ ان کے حالات ہیں کہ جب جنگ ہو چکی ہے وہ حالات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ جنگ میں خلاف توقع یعنی مسلمانوں کی توقع کے خلاف شکست ہوئی، اور بہت بری شکست ہوئی۔ اس کے اسباب ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس کے اسباب میں بنیادی سبب یہ تھا کہ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کی نافرمانی کی۔ اگر پیغمبر اسلام کی اطاعت کرتے اور جس انداز سے انہوں نے جنگی حکمت عملی معین کی تھی اور جن مورچوں پر جن لوگوں کو معین کیا تھا وہ لوگ وہاں اس جگہ ٹھہرے رہتے اور پیغمبر اسلام کی مخالفت نہ کرتے تو ان کو کسی طرح بھی شکست نہ ہوتی۔ مگر شکست ہو گئی، اور جب شکست ہوئی اور وہ سب حالات ہوئے اور لوگ بڑی بڑی شخصیتیں
عالم اسلام کی اور تاریخ کی، ان کے پیر اکھڑ گئے اور وہ لوگ نہیں ٹکے جنگ میں اور بھاگ گئے اور فرار اختیار کیا انہوں نے، اور کئی لوگ تو 3 دن کے بعد واپس آئے پیغمبر اسلام کے بعد کے پاس، اور یہ تمام حالات ہوئے تو لوگوں کی ہمتیں کچھ پست ہوئیں مسلمانوں کی کہ یہ ہوا کیا۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے جو نو مسلم تھے کہ بس مسلمان ہو جانا کافی ہے، بس ایمان لے آؤ تو ایمان لانے کے بعد بس جیت ہی جیت ہے، یعنی صرف کلمہ پڑھ لو اس کے بعد ہر چیز فری مل جائے گی، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو بدر میں بھی اسی لیے ایسا ہوا کہ مسلمان کم تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی کیوں جیت گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو جو کلمہ پڑھ لے بس وہ ایک جادو ہے ایسا کہ جس کے بعد انسان کسی بھی مشکل میں گرفتار نہیں ہوگا، یہ ایک خیال تھا۔ حالانکہ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب انسان مومن ہو جائے تو اب امتحان کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے، مشکلات کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے، محنت کے لیے، مشقت کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے، ہر طرح کی آفت اور مشکل اور مصیبت اس کے سامنے آ سکتی ہے، اس کے لیے اس کو آمادہ رہنا چاہیے ایمان لانے کے بعد۔ لیکن اگر کوئی مومن ہے، واقعاً مومن ہے، تو یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کو شکست نہیں ہو سکتی، اس کو بھی سمجھیے۔ اسی لیے پہلی آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا، دیکھو تم ہمت مت ہارو اور سستی کا مظاہرہ مت کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ ہی تم حزن کرو۔ دو لفظ ہیں، نہ تو تم سستی کا مظاہرہ کرو اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ ہی تم حزن و ملال کرو۔ تو دو لفظ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دونوں کا تعلق کسی ایک موقع سے ہے، ماضی سے اور مستقبل سے۔ مستقبل کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں اب تم سستی کا مظاہرہ مت کرنا، ہمت مت ہارنا، اپنی ہمت برقرار رکھو مستقبل کے لیے۔ رہا ماضی، جو کچھ ماضی میں ہو چکا اس پر حزن و ملال مت کرو۔ ٹھیک ہے شکست ہوئی تمہاری، لیکن اس کے اسباب پر تم غور کرو، اور بڑا فائدہ ہوتا ہے شکست حاصل ہونے کے بعد۔ جب انسان کو شکست ہوتی ہے تو یہ شکست بھی کبھی کبھی فائدہ مند ہوتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر شکست فائدہ مند بھی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس شکست سے فائدہ حاصل کر سکیں، اس سے سبق حاصل کر سکیں، بیٹھیں اس پر غور کریں کہ شکست کے اسباب کیا تھے، تاکہ مستقبل میں وہ پھر دوبارہ اسباب جو ان کے ہاتھ اس کے لائے ہوئے تھے وہ نہ آئیں، اور جو وہ خود جس کا سبب بنے تھے وہ اس کا سبب نہ بنے مستقبل میں۔ اس طرح اگر انسان اپنی ناکامیوں سے فائدہ اٹھائے تو یہ ناکامی اس کے لیے کامیابی کا ایک زینہ بن جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو ٹھیک ہے شکست ہوئی تم کو، تو تم اب مستقبل کے لیے اس سے کچھ سبق حاصل کرو، اور بیٹھ کر اس پر حزن و ملال مت کرو کہ بیٹھے بس اسی کا صدمہ لیے بیٹھے ہو کہ شکست ہو گئی۔ آگے بات کرو، آگے بڑھو، آگے کے بارے میں سوچو اور اس سے سبق حاصل کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور ایک چیز یاد رکھو، تم ہمیشہ بلند رہو گے، اور یہ چیز ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیت سب کے لیے ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، بھئی تم جو آج شکست خوردہ یہاں بیٹھے ہوئے ہو کہ ارے ایسا ہو گیا، 70 یعنی اس موقع پر بدر میں 70 مشرکین مارے گئے تھے، اس میں الٹا ہو گیا کہ 70 مسلمان مارے گئے۔ اس موقع پر بہت کم مسلمان شہید ہوئے تھے بدر میں، اس بار بہت کم مشرکین قتل ہوئے، یعنی الٹا ہو گیا، بالکل معاملہ برعکس ہو گیا۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اب تم بیٹھے ہوئے اس پہ افسوس کر رہے ہو، دیکھو تم مومن ہو، ٹھیک ہے تم یہ سوچ کے چلے تھے کہ ہم مومن ہیں لہٰذا ہم جیت جائیں گے، بالکل صحیح ہے، ایک لحاظ سے صحیح ہے کہ اگر تم مومن ہو تو جیت جاتے، اس لیے کہ تم ہمیشہ بلند رہو، اعلون، تم سپر رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، مگر شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو تم کبھی بھی تمہارا سر جھک نہیں سکتا، تم اعلون رہو گے، بلند رہو گے، تم ہی سپر پاور رہو گے۔ اس کا مطلب ہے کبھی بھی مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے یا ذلت مسلمانوں کی قسمت میں لکھی جاتی ہے تو اس کا سبب خود مسلمان ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے، قتل ہو جانا شکست نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے، ظاہری لحاظ سے دشمن کا جیت جانا یہ مومن کی شکست نہیں ہے۔ مومن کی شکست یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرے اللہ اور رسول کی،
اور یہ نافرمانی شکست کا سبب بن جائے، جیسا کہ احد میں ہوا۔ یہ ایمان کی کمزوری اصل میں اصل شکست ہے۔ اگر انسان ایمان اس کا مضبوط رہے اور اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرے بلکہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں آگے بڑھے اور قربانیاں پیش کرتا رہے، تو وہ قربانی اس کی کامیابی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے کربلا ہے۔ کربلا میں سب شہید ہو گئے، کوئی نہیں بچا، مگر سب سے بڑی جیت ہوئی۔ اور ہر انسان، کسی بھی انسان کے سامنے رکھ دیجئے جس کا مذہب سے بھی تعلق نہ ہو، تو وہ یہ کہے گا کہ درست ہے، بات سچ ہے۔ اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا ٹائرنٹ، اتنا بڑا بادشاہ، اس کے مقابلے پر صرف 72 افراد، اتنی بڑی فوجیں، لاکھوں کی فوجیں، ان کے مقابلے پر 72 لوگ، کون جیتا؟ تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ جیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا مقصد پورا ہوا، وہ اپنے مقصد میں شکست کھا گئے۔ یہاں قرآن اسی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ تم اگر مومن ہو تو تم کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ظاہری شکست کی تم کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے سبق سیکھو۔ یہ تم نے نافرمانی رسول اللہ کی تو تم کو شکست ہوئی، ظاہری اعتبار سے تھوڑا سا تم اگر جھکے تو اس کا سبب یہ تھا، لیکن تم آئندہ کے لیے اس سے سبق رکھو۔ اب رہا یہ کہ بھئی ہاں تم کو کچھ زخم لگے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے، تو بہر کیف تم کو ایک تکلیف تو پہنچی اس جنگ سے۔ اب یہاں ایک بڑی دلچسپ حقیقت کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ خیر ٹھیک ہے، تم کو تکلیف پہنچی ہے، مگر یہ سوچو کہ جو حالات آج تم پر گزرے ہیں، جو زخم آج تمہیں لگے ہیں، ذہنی تکلیف جو تم کو پہنچی یا جسمانی اذیت تم کو پہنچی، یہی سب کچھ اس سے پہلے تمہارا جو دشمن ہے اس کو پہنچ چکی ہے۔ یعنی بدر میں وہی ہوا، جو آج تمہارے حالات بنے، یہ حالات بدر میں ان کے ہو گئے تھے، مگر کیا وہ ہمت ہار کے بیٹھ گئے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس سے سبق سیکھا، انہوں نے پھر سے فوجیں تیار کی، انہوں نے پھر سے پلان کیا۔ صلوات اور یہ پلان کر کے وہ پھر دوبارہ انہوں نے حملہ کیا، اور اس شکست سے جو انہوں نے سبق سیکھا اس سے ان کو یہاں فائدہ پہنچا۔ تو جو حالات تمہارے ہیں، یہ دیکھو کہ تم تو مومن ہو، کہہ رہو ہم مومن ہیں، مومن ہمت ہارتا نہیں، وہ مشرک ہو کہ ہمت نہیں ہارے، تم مومن ہو کہ ہمت ہار رہے ہو۔ تو یہ مثال دے کے قرآن نے مسلمانوں کو گویا ایک طرح سے تنبیہ کی کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم ان حالات میں آ کر ان سب باتوں پہ سوچ رہے ہو اور ہمت جو ہے ہارے ہوئے ہو، اور ایسا کیوں ہوا اور ویسا، بڑے تبصرے ہوئے بعد میں، اور منافقین نے بڑی اس کی مذاق بھی اڑائی۔ اس کا بھی تذکرہ قرآن نے کیا ہے اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ بھئی تم اگر مومن ہو تو تمہیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ شکایتیں تم کو کرنی ہی نہیں چاہیے کہ بھئی ایسا ہوا اور ویسا ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، ایک یونیورسل قانون پیش کر دیا قرآن نے۔ یونیورسل قانون کیا ہے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو حالات تمہارے ساتھ اب ہوئے، ان حالات کو ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ یعنی کبھی یہ حالات ان کے ساتھ ہیں، کبھی یہ حالات ان کے ساتھ ہیں، کبھی تم جیت گئے، کبھی تم ہار گئے، کبھی وہ جیت گئے، کبھی وہ ہار گئے۔ تلک الایام، یہ دن ہے، اور ان دنوں کو ہم گردش دے دیتے رہے بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، ظاہر سی بات ہے کہ شکست کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے قوم کی، قرآن کا بڑا اچھا یہ سٹائل ہے کہ ان کا دل رکھنے کے لیے کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جو ان کے زخم پر مرہم رکھا جائے۔
ساتھ ہی ساتھ ان کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ دیکھو اس کا ریزن تم خود تھے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو ایک رہبر کی حیثیت سے پیغمبر اسلام ان کو جو پیغام دے رہے ہیں، ایک لیڈر کا طریقہ یہ ہے کہ قوم کا حوصلہ بلند رکھے اور ان کی ہمت ٹوٹنے نہیں دے، ساتھ ہی ساتھ ان کی جو کمیاں ہیں اور غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کرے تاکہ آئندہ وہ اس سے محفوظ رہیں۔ تو ایک قانون بتایا فطرت کا کہ اس میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دن ہے، یہ ایام ہیں۔ ان ایام کے لیے بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ ایام سے مراد اچھے دن، یعنی جب انسان جیتتا ہے تو اس کو کیسی خوشی ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں تو ایام کا ہے، چاہے وہ جیتنے کے دن ہو یا ہارنے کے دن ہو، لیکن دونوں کیفیتیں کسی ایک شخص کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر کوئی شخص بڑے آرام اور سکون کے ساتھ ہے، بڑا بہترین اس کا بزنس چل رہا ہے، بہت بڑا بادشاہ بنا بیٹھا ہے کہیں پر، تو یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ وہ اس کی کیفیت یہ رہے گی، کبھی وہ گر بھی سکتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے مصر کے حالات ہیں، 60 سال سے جو ایک شخص تھا ایک جگہ پر، 18 دن میں اس کو ہٹا دیا گیا۔ 18 دن میں مصر کا یہ جو جدید فرعون تھا وہ ہٹا دیا گیا۔ اس طرح کوئی بھی شخص، یا بھی جو بحرین کے حالات ہو رہے ہیں، اس میں وہ ایک بادشاہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی ہی قوم کو دوسرے سپاہیوں سے، جو دوسری قوم کے ہیں، دوسرے ملکوں سے لائے ہوئے سپاہی ہیں، ان کے ذریعے سے میں ان کو ماروں گا، قتل کر دوں گا تو میری حکومت باقی رہ جائے گی۔ اس کی غلط فہمی ہے۔ نہ کسی کے حالات اچھے ہمیشہ باقی رہتے ہیں، نہ کسی کے برے حالات ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ نہ اس کو اس پر غرور کرنا چاہیے اور نہ اس کو اس میں ہمت ہارنی چاہیے۔ کتنی زبردست بات قرآن نے پیش کی ہے ہر انسان کے لیے، کیسا ایک پیغام دیا ہے کہ اگر انسان اس پر غور کر لے تو اس کی زندگی بن جائے۔ یعنی یا تو غرور میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے جب اس کے پاس کچھ ہوتا ہے، یا جب اس سے کچھ چھنتا ہے تو وہ ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو حالات ہیں، نداولھا بین الناس، یہ لوگوں کے درمیان ہم اس کو گردش دیتے رہتے ہیں، کبھی ان کے حالات اچھے ہیں، کبھی ان کے حالات اچھے ہیں، کبھی ان کے برے ہیں، کبھی ان کے برے ہیں۔ تو اس سے تم متاثر نہ ہو، اس کا اثر تمہارے ایمان پر نہیں آنا چاہیے، تمہارا ایمان مضبوط رہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو حالات ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ تاکہ خدا یہ جان لے کہ تم میں صحیح مومن کون ہے۔ جو ہے دعویٰ کرنے آ گئے کہ ہم تو مومن ہیں، ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ دیکھو صرف دعویٰ کافی نہیں۔ سورہ عنکبوت کی پہلی ہی آیت آپ دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ خود کو مومن کہیں اور ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کہو کہ میں مومن ہوں اور تمہارا امتحان نہ ہو۔ یہ تو لازم ہے، واجب ہے، ہونا ہی ہے تمہارا امتحان۔ کیوں ہونا ہے؟ تو اس سورہ میں، سورہ عنکبوت میں یہ کہا جا رہا ہے اس کے بعد کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ خدا یہ جان لے کہ یہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک واقعی سچے مومن ہیں، ایک نہیں صرف دعویٰ کر رہے ہیں اور اندر سے مومن نہیں ہے، جھوٹ ہے، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جب انسان امتحان کی منزل میں آتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ یہ مصیبتوں کی چکی میں پسنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے ایمان کے دعوے میں کتنا دم ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ جو مشکلیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تمہارا ایمان ہم جانچنا چاہتے ہیں، دوسرا یہ کہ تم کو ہم
گواہ قرار دینا چاہتے ہیں تاریخ کے لیے، یعنی تم سے لوگ سبق حاصل کریں مستقبل میں، تم کو ایک اعتبار سے درس بنا دیا جائے، اور جو دوسروں کو یعنی کافروں کو عبرت بنا دیا جائے۔ فرعون کے لیے کیا کہا تھا؟ فرعون کے لیے کہا تھا کہ الیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تم کو تمہارے بدن کے ساتھ محفوظ رکھیں گے، نجات دیں گے، ویسے غرق کر دیا مگر تمہارا بدن محفوظ رکھیں گے، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تمہارے بعد کے جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے تم نشانی بن جاؤ، عبرت بن جاؤ۔ تو یہ حالات کبھی کبھی بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنتے ہیں، درس بنتے ہیں۔ تو اب شہداء کے لفظ کے اوپر یہاں تھوڑی سی ایک بحث کی ہے کچھ لوگوں نے کہ شہداء سے مطلب یتخذ منکم شہداء، تاکہ تم میں سے اللہ شہداء منتخب کر لے، تو شہداء شہید کی جمع ہے، تاکہ تم میں سے اللہ شہید منتخب کر لے۔ تو کیا شہید سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، یا شہید سے مراد گواہ؟ تو اکثر مفسرین نے من جملہ علامہ طباطبائی نے بڑی تفصیل اس پہ بحث کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی لفظ شہید راہ خدا میں قتل ہونے والے کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ ہم جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں شہید کی، یہ شہید کی اصطلاح قرآن میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوئی ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی استعمال ہوئی ہے وہ گواہ کے معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ یہ اصطلاح بعد میں احادیث میں ملتی ہے۔ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید اس لیے کہا گیا کہ وہ توحید الہی کا بھی گواہ بنتا ہے، اور خود اپنے ایمان کی گواہی اپنے خون سے دیتا ہے، اس لیے اس کو گواہ کہا گیا، اس لیے اس کو شہید کہا گیا۔ تو یتخذ منکم شہداء، تم میں سے اللہ شہید منتخب کر لے، یعنی وہ لوگ جو قربانی پیش کر کے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیں، ایسے لوگوں کو اللہ منتخب کر لے، یا یہ کہ اللہ گواہ تم میں سے منتخب کر لے۔ گواہ یعنی تاریخ کے گواہ بن جائیں، لوگوں کے لیے گواہ بن جائیں، یا یہ کہ اللہ ان حالات میں لوگوں کے لیے درس تم کو قرار دے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، امتحان اللہ کیوں لیتا ہے؟ یہ خود ایک مفصل سبجیکٹ ہے، ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن اس کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم نے اس کے اوپر ابھی ٹورنٹو میں اسی سال ایک پورا اشرہ پڑھا، ایمان اور امتحان، اس موضوع پر۔ بہت دلچسپ موضوع ہے یہ کہ امتحان کیسے ہوتا ہے اور امتحان کس طرح لیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ امتحان نہ صرف مشکلات کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، اللہ نعمتیں دے کر بھی امتحان لیتا ہے، اور مصیبتوں کے ذریعے سے بھی امتحان لیتا ہے۔ پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیوں لیتا ہے امتحان، وجہ کیا ہے؟ تو ان میں سے 2 وجہ تو یہاں پر، بلکہ 3 وجہ یہاں بیان کر دی گئیں۔ ایک وجہ یہ کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم میں مومن کون ہے، دوسرے تاکہ تم میں شہداء کا، گواہوں کا انتخاب ہو جائے، اللہ چن لے کہ بھئی ہاں یہ ہمارے توحید کے اور اپنے ایمان کے گواہ ہیں۔ تیسرے کیا؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، محض تاکہ تمہیں اللہ الگ کر لے۔ محض جو ہے، محض کے معنی اچھائی کو برائی سے الگ کرنا، 2 چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا، کہ تاکہ اللہ الگ کر لے تم کو خود۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ابھی جو ہم نے آیت پڑھی سورہ عنکبوت کی، امتحان کے لیے اللہ نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن میں، ابتلاء اور فتنہ، بلا اور فتنہ۔ فتنہ امتحان کے معنی میں اس لیے استعمال ہوا ہے کہ فتنہ کہتے ہیں اوریجنلی
سونے اور چاندی کو آگ میں اس لیے رکھنا، اتنی دیر تک رکھنا کہ اس میں جو دوسری چیزیں ہیں وہ پگھل کے الگ ہو جائیں اور سونا خالص رہ جائے. اگر اس میں کوئی چیز شامل ہے تو وہ الگ ہو جائے، یا اس کے اوپر میل کچیل آ گیا ہے تو وہ ختم ہو جائے، خالص سونا رہ جائے. تو لیمحص الذین آمنوا، جو مؤمن ہیں ان مؤمنین میں خالص جو مؤمن ہیں ان کو چن لیا جائے، خالص جو مومن ہیں ان کو الگ کر لیا جائے. ذرا سی بات پر اللہ سے شکایت کرتے رہنا، ذرا سی مشکل آ گئی، یہ تو مشکل ہم پر کیوں آ گئی، یہ مصیبت ہم پر کیوں آ گئی، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دکھا دے اور یہ بتا دے کہ تم میں جو مؤمن ہیں، صاحبان ایمان، ان کے صبر و استقامت کی منزل کیا ہے. اسی لیے اسی بات کو بعد میں پیش کیا جا رہا ہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، ایک اور ریزن یہ ہے کہ تاکہ اس طرح کے حالات جو پیدا ہوں اس میں کافر نابود ہو جائیں، کافروں کا وجود باقی نہ رہے. تو تم کو اس طرح کے حالات تمہارے سامنے اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ تم خالص ہو جاؤ، تمہارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور کافر اس سے نابود ہو جائیں، ختم ہو جائیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یعنی جتنے بھی حالات بنے اصل میں الٹیمیٹلی چاہے وہ احد کی سخت ترین شکست ہو کہ جس سے تم تکلیف محسوس کر رہے ہو، اصل میں جو یہ تکلیف ہے ٹھیک ہے تمہارے لیے تکلیف ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن حقیقی معنی میں اور قرآن کے مفہوم کے اعتبار سے یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ تمہارا ایمان اس سے مضبوط ہوا ہے اور ہوگا ان حالات سے، اس شکست سے، اور کافر ختم ہو جانے والے ہیں. وہ ابھی تم کو طاقتور نظر آ رہے ہیں لیکن ان میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب یہاں پر پھر وہی بات کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، یعنی تم جنت میں چلے جاؤ گے، بڑا شوق ہے جنت میں جانے کا، بڑی تمنا ہے جنت میں جانے کی، لیکن اللہ تمہارا امتحان نہیں لے گا اور یہ نہیں جانے گا کہ تم میں کون واقعاً مجاہد ہے، کون جہاد سے نہیں گھبراتا، کون اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے سے نہیں گھبراتا. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ یہ بھی نہیں جانے کہ تم میں صبر کرنے والے کون ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارا امتحان لیے بغیر اللہ تم کو جنت میں بھیج دے. تو ام حسب تم جنت کا شوق رکھتے ہو تو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور جنت ان کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں. تو اللہ تمہارا امتحان لیتا ہی اس لیے تاکہ تمہارا جہاد کا جذبہ، قربانی کا جذبہ ظاہر ہو جائے اور تمہارا صبر سامنے آ جائے، کس حد تک تم صابر ہو، تب جنت کی بات کرنا، اس سے پہلے جنت کی بات نہیں کرنی چاہیے. آخری آیت میں کہا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، موت آنے سے پہلے تم موت کی بڑی تمنا کر رہے تھے. تو یہ اشارہ ہے ان حالات کی طرف جس کی طرف ہم نے ابتدائی گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ جنگ بدر کے بعد جب مسلمان واپس پلٹے مدینے آئے تو جو مسلمان نہیں گئے تھے اس میں، اس لیے کہ 313 افراد تھے اور یہ جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، مقصد ہی کچھ اور تھا نکلنے کا. جنگ ہو گئی اور جنگ میں ان کو فتح ہوئی، فتح کر کے واپس آئے، مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے، اسیروں کو لے کر واپس آئے، فتح ہوئی، پہلی جنگ تھی. تو ہر مسلمان کی تمنا یہ رہی کہ اب کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم ضرور جائیں گے تاکہ اب ہمارا نام بھی لکھا جائے تاریخ میں. ابھی ہسٹری ہو گئی نا کہ بھئی یہ ہسٹری. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارا تو نقصان ہوا ہی نہیں زیادہ مسلمانوں کا، یعنی جانا ہی ہے، خالی جنگ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بغیر کسی مطلب فری میں ہر چیز مل جائے گی.
جب ایسا ہوا تو ہر شخص موت کی تمنا کرنے لگا. ہاں اب کیا ہم جنگ میں جائیں گے؟ اور کہا اگر مر گئے تو کیا ہوا، مر گئے تو کیا ہوا، شہید ہو جائیں گے، کیا کہنے، جیسے بدر کے شہید، سبحان اللہ، شہادت کا وہ درجہ، بدر کے شہداء کی کیا بات ہے، ہم وہ ہو جائیں گے. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بڑی تمنا کر رہے تھے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، موت سے ابھی تم نے ملاقات نہیں کی تھی. تلقو، ابھی تم نے ملاقات نہیں کی تھی موت سے، بغیر موت سے ملاقات کیے ہوئے بڑی تمنا تھی ملاقات کی. ملاقات کیا مانا؟ یعنی ملنا چاہ رہے تھے موت سے، یعنی مرنا چاہ رہے تھے، تمنا تھی تمہیں. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، موت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور بس دیکھتے رہ گئے. تم نے کچھ کیا تو کچھ بھی نہیں، ویسے تمنا کر رہے تھے. تو کسی شے کا دعویٰ کرنا یا کسی شے کی تمنا کرنا اور ہے، اور وقت پر، موقع پر اپنے دعوے کو ثابت کرنا یہ اور ہے. آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں میں جس کو دیکھیے کون ہے جو اپنے کو کچا مسلمان سمجھتا ہے؟ بڑے زبردست قسم کے پکے مسلمان، بڑے دعوے لمبے چوڑے، مگر ذرا کسی امتحان کی منزل میں آئے اور گئے. تو امتحان تو ہر طرح ہو سکتا ہے نا، اللہ کی طرف سے امتحان 10 طریقے سے امتحان ہوتا ہے، اور بس اپنے مفاد کے لیے انسان ایمان کو قربان کر دیتا ہے. یہ حالات ہوتے ہیں. اچھا، موت کی تمنا کے تعلق سے ایک دلچسپ بات، یہاں آپ سورہ جمعہ میں وہ آیت سنتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہہ دو کہ اے وہ لوگ جو خود کو یہودی کہہ کے بڑے فخر کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ صرف تم اللہ کے ولی ہو، من دون الناس، اور کوئی نہیں ہے انسانوں میں، اللہ کا کوئی دوست نہیں ہے، نہ اللہ کسی کو پسند کرتا ہے، نہ وہ کوئی اور اللہ کو پسند کرتا ہے تمہارے علاوہ، تم اولیاء اللہ ہو، بس تم اللہ کے ولی ہو، یہ تمہارا دعویٰ ہے نا. تو قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے تو اس دعوے پر کوئی دلیل پیش کرو. وہ دلیل کیا ہے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. یہ عجیب بات ہے، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. موت کی تمنا کر کے دکھاؤ کیا مطلب؟ یہ چیلنج تھا، اور قرآن کا معجزہ ہے یہ کہ قرآن نے ان سے یہ چیلنج نہیں کیا کہ تم مر کے دکھاؤ، کیونکہ مر کے دکھاؤ یہ تو بڑا سخت چیلنج تھا، یعنی اللہ سے دوستی کے لیے مر کے دکھانا پڑے گا. نہیں، صرف بیٹھے رہو یہیں، مرو نہیں، تمنا کر کے دکھا دو موت کی کہ ٹھیک ہے ہم مرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم مرنے کے لیے آمادہ ہیں، ٹھیک ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے موت کی، کر کے دکھاؤ. کہو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا. اس چیلنج پہ ایک اور چیلنج قرآن نے کر دیا کہ یہ کبھی بھی تمنا بھی نہیں کر سکتے موت کی. یہ چیلنج، یہ خود معجزہ ہے قرآن کا کہ اگر مد مقابل آ کے کہتا چلو میں کر رہا ہوں تمنا، چلو، تو جھوٹ ہو گیا نا، یہ دعویٰ تو ختم ہو گیا قرآن کا. بجائے لڑنے کے، بجائے قرآن کو غلط ثابت کرنے کے، آ کے بہترین طریقہ تھا کہ آ کے موت کی تمنا کر دیتے پبلک کے سامنے. جو دیکھو قرآن کہہ رہا موت کی تمنا نہیں کرتا، ہم تو کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا نہیں، وہ یہ بھی نہیں کہیں گے، وہ اتنا بھی نہیں کہیں گے کہ چلو ہم کر دیتے ہیں موت کی تمنا، چلو ہم تیار ہیں مرنے کے لیے. مگر قرآن نے جو لفظ استعمال کیا تھا؟ اولیاء اللہ. یہ قابل غور ہے اور آج کی پوری جو ہے تقریر کا خلاصہ ہے. ولی اللہ، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست کون ہو سکتا ہے؟ جو موت کی تمنا کر سکے. اب یہاں یہ کہا ہے تم بڑے موت کی تمنا کر رہے تھے اس وقت، اور اب جب تمہارے سامنے موت آئی تو تم گھبرا رہے ہو. تم کیسے مومن ہو؟ موت کی جو تمنا کرے وہی ولی اللہ ہو سکتا ہے.
اب آپ احد کے حالات کو اور واقعات کو دیکھ لیں تو ایک حقیقت تو سامنے آ گئی، اور قرآن مجید کی سورہ جمعہ کی اس آیت کو بھی سامنے رکھیں تو ایک بات سامنے آ گئی کہ جو شخص موت سے گھبرا جائے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو احد میں جو لوگ پیغمبر اسلام کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اپنی جان بچا کر بھاگ لیے، فرار اختیار کیا، وہ کچھ بھی ہوں ولی اللہ نہیں ہو سکتے۔ اور جو جمع رہا اور ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹا، اور تمام تاریخوں نے متفقہ طور پر اس بات کو لکھا کہ علی ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر اسلام کی حمایت سے احد کیا کسی بھی جنگ میں نہیں ہٹے، اور ہمیشہ موت کے سامنے ڈٹے رہے اور کہتے رہے کہ مجھے موت کی پرواہ ہی نہیں، کہ چاہے میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے۔ وہ علی عمل سے ثابت کر دیا کہ جو لوگ بھاگ گئے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتے، اور جو جم گیا اس کی ولایت پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، یعنی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ علی ولی اللہ ہیں۔ لہٰذا جب ہم کہیں علی ولی اللہ تو اس پر کوئی مومن جس کا ایمان قرآن پر ہے ایک لمحے کے لیے بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے علی کو ولی اللہ کیسے کہہ دیا۔ علی ہی نہیں، ان کے باپ بھی ولی اللہ تھے، اس لیے کہ وہ بھی کبھی موت سے نہیں گھبرائے۔ اس لیے علی نے کبھی نہیں کہا کہ علی کو پرواہ نہیں کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے، بلکہ فرمایا کہ ان ابن ابی طالب لا یبالی اوقع علی الموت او وقع الموت علیہ۔ ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں، اپنا نام نہیں لیا، اپنی کوئی صفت بیان نہیں کی، ان ابن ابی طالب، سنو مجھ کو جانتے ہو، ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں۔ کیوں کہا ابو طالب کا بیٹا؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جب باپ کو کبھی پرواہ نہیں ہوئی موت کی تو بیٹے کو موت کی پرواہ کیسے ہوگی۔ باپ بھی ولی اللہ ہے قرآن کی روشنی میں، بیٹا بھی ولی اللہ ہے قرآن کی روشنی میں۔ تو بس ہم اسی پر گفتگو کو تمام کریں گے، اس دعا پر کہ پروردگار عالم ہم کو تاریخ کے ان واقعات سے اور ان حالات سے اور مسلمانوں کی اس کیفیت سے جس سے وہ گزرتے رہے ہیں مختلف حالات میں، ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار ہمارے ایمان کو مستحکم فرمائے، ہمارے دلوں میں جو اللہ کی محبت ہے اور دین کی جو عظمت ہے اس میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار ہم کو جہاد اور صبر کی منزلوں پر ثابت قدم رکھے۔ صلوات بر محمد و آلہ۔